حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے۔ جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسروق۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ارشاد فرمایا، بات تعویل قبلہ کی ہو رہی تھی اور یہود و نصارہ اور مشرکین اعتراض کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا شروع میں تو قبلہ بیت المقدس ہی تھا، جیسے آپ سے پہلی امتوں کا تھا، اور پھر آپ نے یکا یک بیت اللہ شریف کی طرف رخ انور کر لیا۔ تو اس پر وہ معترض تھے، جیسا پہلے گزر چکا۔ تو ارشاد باری ہوتا ہے، پہلا جواب تھا حاکمانہ، جس میں یہ بتایا گیا کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں اور جہاں وہ چاہے مقرر فرما دے۔ یہاں فرمایا کہ اس طرح ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنایا ہے اے مسلمانوں جو ہر لحاظ سے اعتدال پر ہے، انتہا پسندی اسلام میں نہیں ہے، اسلام اعتدال ہے۔ جب ہم دوسرے مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں نیکی اور پارسائی کے لیے عمر بھر مجرد رہنا شرط ہے، شادی نہ کی جائے، ایک
انتہا ہے۔ کہیں یہ شرط ہے کہ بھوکا پیاسا رہا جائے، یہ بھی انتہا ہے۔ کہیں یہ شرط ہے کہ انسانوں سے میل جول چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جائے، انتہا پسندی ہے۔ کہیں نیکی کی یہ شرط ہے کہ آبادیاں چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جائے، یہ بھی انتہا پسندی ہے۔ لیکن اسلام میں کہیں کوئی انتہا پسندی نہیں، بلکہ ہر شعبہ زندگی میں اعتدال ہے۔ عبادات میں بھی اعتدال ہے۔ ایک صحابی کا ذکر کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور شب بھر عبادت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر حکم دیا کہ تمہارے وجود کا بھی تم پر حق ہے، عبادت بھی کرو، آرام بھی کرو۔ روزہ رکھنا اچھی بات ہے، روزہ بھی رکھو، نفلی روزے اگر رکھتے ہو ضرور رکھو، لیکن ایسا نہیں کہ ہمیشہ روزہ ہی رکھو، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کیا کرو، کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری صحت درست رہے، تمہارے قوا مضبوط رہے، تمہاری سوچ ٹھیک رہے، چونکہ عمل کا مدار جسمانی صحت پر بھی بڑی حد تک ہے۔ تو فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، تمہیں معتدل امت بنایا ہے، تمہیں اپنی پسند سے کسی انتہا کو اختیار نہیں کرنا، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کا حکم تھا، بیت المقدس قبلہ تھا، آپ اگر رخ انور کر کے نماز پڑھتے تھے، سارے مسلمان ادھر رخ انور کر کے عبادت کرتے تھے۔ اب قبلہ اللہ نے بیت اللہ کو مقرر کر دیا، بیت اللہ کی اپنی عظمت ہے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نشانیاں پہلی کتابوں میں دی گئی، ان میں ایک یہ نشانی بھی تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا۔ اور اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں کسی انتہا پہ پابند نہیں کیا، بلکہ تم ہر معاملے میں، لین دین میں، کاروبار میں، معاملات میں، تعلقات میں، اخلاقیات میں ایک مناسب اعتدال پر ہو۔ شریعت مطہرہ کے احکام اور حیات طیبہ جو قرآن کریم کا مجسم مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مجسم مفہوم ہے قرآن کریم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر طرح سے اعتدال ہے۔ آپ نے شادیاں بھی کیں، آپ نے رشتہ داروں کا خیال بھی رکھا، آپ نے بچوں کی پرورش بھی کی، آپ نے بزرگوں کا لحاظ بھی رکھا۔ دنیاوی معاملات میں ہر شعبہ زندگی میں نقوش کف پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور ہر کام کو آپ نے اعتدال سے کیا۔ کہیں کمزوری نہیں پائی جاتی معاذ اللہ، اور کہیں شدت نہیں پائی جاتی۔ دین اسلام سارے کا سارا اعتدال پر ہے۔ اور اے مسلمانوں، تمہیں گواہ بنایا ساری انسانیت پر جو تمہارے سامنے ہے، روئے زمین پر جو لوگ بستے ہیں، ان کے کردار پر تمہاری شہادت ہوگی کہ کہاں انہوں نے کمزوریاں دکھائیں اور کہاں انہوں نے شدت دکھائی۔ اسلام میں ہر شعبہ زندگی میں، حتیٰ کہ جہاد میں بھی انتہا پسندی نہیں ہے۔ جہاد کا بھی ایک سبب ہے کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے، اسے روکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اگر ظالم ظلم سے رک جائے تو محض لوگوں کو قتل کرنا مقصد نہیں ہے، ایک اعتدال ہے اس میں کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے یا اس ظلم سے رک جاتا ہے تو وہاں ختم ہو جائے، جہاد ختم ہو جائے گا، تلوار میان میں رکھ دی جائے گی۔ اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں، اور آپ یاد رکھیں جس طرح وجود کی زندگی اعتدال پر ہی قائم رہتی ہے، کوئی خلط یا کوئی چیز بڑھ جائے یا کوئی چیز کم ہو جائے تو بدن بیمار ہو جاتا ہے۔
کسی بھی چیز کی کمی واقع ہوگی بیمار ہو جائے گا، کسی بھی چیز کی زیادتی ہو جائے گی بیمار ہو جائے گا۔ انسانی وجود کی حیات اور صحت و سلامتی اعتدال پر ہے کہ ہر چیز اپنی اپنی حد میں رہے۔ اسی طرح قوموں کی زندگی اعتدال پر منحصر ہے، اسی طرح نوع انسانی کی زندگی کا انحصار اعتدال پر ہے۔ جہاں بھی زیادتی آئے گی یا کمی آئے گی، معاشرے میں خدا نخواستہ اگر استحصال ہوگا معاشرے کا اور کچھ لوگ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں گے، کچھ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں گے، تو یہ غیر معتدل معاشرہ ہوگا جس کا نتیجہ فساد ہوگا، بیماری ہوگی، جس کا نتیجہ ہمیشہ کسی نہ کسی مصیبت کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اور اگر اعتدال ہوگا معاشرے میں، ہر ایک کو مساوی حقوق حاصل ہوں گے، جتنی کوئی محنت کرتا ہے اتنی اجرت پا لے گا اور انصاف سے پا لے گا، دوسرے کا حق نہیں مارا جائے گا، تو بے شک ایک زیادہ محنت کر کے زیادہ کما لے، دوسرا تھوڑا کام کرتا ہے تھوڑا کماتا ہے لیکن اس میں فساد نہیں ہوگا۔ جسے تھوڑا ملتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے کام تھوڑا کیا ہے، جسے زیادہ ملتا ہے وہ جانتا ہے میں نے محنت زیادہ کی ہے، اس لیے ان میں اعتدال ہوگا، ان میں رقابت نہیں ہوگی، رفاقت ہوگی۔ لیکن جب معاشرے میں ایسی چیز آ جائے گی کہ کچھ لوگ محنت کرتے رہیں گے انہیں کچھ نہیں ملے گا، کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کریں گے اور ان کے حصے کا بھی لوٹ کر لے جائیں گے، تو یہ غیر معتدل معاشرہ ہوگا جس میں خرابیاں پیدا ہوں گی، قتل و غارت ہوگی، چوری ہوگی، حصول زر کے ناجائز طریقے اپنائے جائیں گے۔ اسی طرح اقوام عالم میں بھی دنیا کی آبادی اور دنیا کی صحت کا راز، انسانی برادری کی صحت مندی کا راز اعتدال میں ہے۔ کوئی بھی قوم اگر اپنی حد سے تجاوز کرے گی تو دنیا میں فساد پھیل جائے گا، کوئی بھی اپنے آپ کو دوسروں پہ مسلط کرنا چاہے گا تو کوئی ہولناک تباہی لائے گا، کسی کو اتنا دبا دیا جائے گا کہ اسے حد سے گرا دیا جائے تو نتیجہ ہمیشہ الٹ نکلے گا، اور کبھی طاقت اور زور سے انصاف قائم نہیں ہوتا، انصاف ہمیشہ عدل سے قائم ہوتا ہے، چونکہ ظلم کی ضد عدل ہے، ظلم کی ضد طاقت نہیں ہے کہ ایک شخص ظلم کر رہا ہے اسے کوئی طاقتور چاہیے، اسے عدل اس کا مقابلہ، جس طرح اندھیرے کی ضد روشنی ہے، اندھیرا روشنی لانے سے جائے گا، آپ اس پہ توپیں داغتے رہیں یا اس پہ لڑائی کرتے رہیں تو اس سے اندھیرے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہاں روشنی ہوگی تو ظلمت چلی جائے گی۔ اسی طرح عدل ہوگا ظلم رخصت ہو جائے گا معاشرے سے۔ اعتدال یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت کی چیز، اس کی حیثیت، اس کی ضرورت اور اس کی محنت کے مطابق مل جائے۔ تو فرمایا تم امت اوسط ہو، معتدل امت، وہ قوم جس کا ہر کام اعتدال پر ہے، کہیں کمزوری بھی نہیں ہے، کہیں شدت بھی نہیں ہے، زیادتی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کمزوری دکھاتا ہے تو وہ بھی شریعت کے خلاف کر رہا ہے، اور اگر کوئی شدت دکھاتا ہے تو وہ بھی شریعت سے کی حدود سے نکل رہا ہے۔ اعتدال شریعت اسلامی ہے۔ اور پھر تمہیں تو ایک گواہ کی حیثیت سے بھی اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر شہادت دینی ہے کہ تیری دنیا میں فساد برپا کرنے والے کون لوگ تھے، کون ایسے لوگ تھے جن کی کمزوریاں خرابی لائیں، یا کون ایسے لوگ تھے جن کی شدت پسندی خرابی لانے کا سبب بنے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، الناس سے اولاد آدم مراد ہے کہ ساری آدمیت روئے زمین کی اقوام عالم پر تم لوگ گواہ ہوگے۔ اب جس زمانے میں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے اس وقت روئے زمین پر انسانیت کی اجتماعیت کا تصور موجود نہیں تھا، حکومتیں تھیں، الگ الگ ممالک تھے، الگ الگ عوام تھے، الگ الگ، ہر ایک کی اپنی دنیا تھی۔ سب سے پہلے اسلام نے
پوری انسانیت کی ایک جان ہونے کی بات ارشاد فرمائی، اور سب سے پہلے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو مخاطب فرمایا، ایھا الناس، اے اولاد آدم، تم جہاں بھی ہو، تم جیسے بھی ہو، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کی طرف سے تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ اجتماعی تصور آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو بھی حضور پر ایمان لاتے ہیں اور جو بھی اسوہ حسنہ کو قبول کرتے ہیں، اب جو ایمان لاتا ہے رسالت پر تو یقینی بات ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو قبول کرنا پڑے گا، اور اسوہ حسنہ میں سراسر اعتدال ہے، نہ کمزوری ہے نہ شدت ہے۔ تو تم ایک ایسی قوم ہو جنہیں اللہ نے معتدل بنایا ہے، اور تم وہ لوگ ہو جو میدان حشر میں گواہی دو گے کہ یا اللہ تیری مخلوق کو تباہ کرنے کے ذمہ دار کون لوگ تھے، تیرے بندوں کو مصائب میں مبتلا کرنے کے کون لوگ تھے، کون لوگ تھے جن کے اعمال میں کی کمزوری یا شدت کی وجہ سے لوگ تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے۔ اور جب یہ ارشاد فرمایا جا رہا تھا تب روح زمین پر ساری انسانیت کے ساتھ رابطے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، لیکن دیکھیں آج روح زمین کو ایک گاؤں میں بدل دیا اللہ نے، اور ہر قوم دوسری قوم کے کردار سے آگاہ ہے، بلکہ ہر فرد دوسرے افراد کے کردار سے آگاہ ہے۔ دنیا میں کون کیا کر رہا ہے کم و بیش ہر فرد کی نظر میں ہے، اور روزانہ ساری بات سامنے آتی ہے۔ تو فرمایا تمہیں اس پر گواہی دینی ہوگی، اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم پر گواہ ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیا ہوگی؟ مسلمان تو مشاہدہ کر رہے ہیں لوگوں کا، اور ان کی گواہی دیں گے کہ اس کا کردار یہ تھا، اس کا کردار، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا گواہی دیں گے؟ آپ یہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ مومنین کا، مسلمانوں کا، میری امت کا کردار وہ ہے جو میں نے انہیں تعلیم فرمایا۔ یا اللہ یہ کسی قوم پر جھوٹ نہیں بولتے، یہ سچے اور کھرے لوگ ہیں۔ یا اللہ یہ کسی قوم سے ذاتی عداوت یا حسد یا بخل نہیں رکھتے، اس لیے کہ یہ میری سنت پر عمل پیرا ہے۔ یا اللہ ان کی سوچیں کسی کے حق میں خراب نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی سوچیں میں نے دی ہیں۔ اگر مقام و مرتبہ دیکھا جائے تو میدان حشر میں اس سے بڑے کسی مرتبے کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے راست باز ہونے کی تصدیق فرمائے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو زندگی کے جتنے دن نصیب ہوئے ہیں ان میں سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ کہیں ہم ایسے نہ ہو جائیں کہ حضور انکار فرما دیں کہ یا اللہ اس بندے کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، اس کی گواہی میں نہیں دوں گا۔ یہ ہر مسلمان کو اپنی انفرادی اور ذاتی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ ایسا کر رہا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پہ دست شفقت رکھ کے فرمائیں گے کہ اس نے جو کیا ٹھیک کیا۔ یہ تو بہت بڑی عظیم منزل ہے قرب الہی کی کہ کسی شخص کے بارے، کچھ افراد کے بارے، کسی قوم کے بارے، کسی کنبے کے بارے آقا نامدار اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محشر کی گھڑی میں بارگاہ الہی میں یہ شہادت دیں
کہ یا اللہ یہ جو بتا رہا ہے لوگوں کے بارے یا جو اطلاع دے رہا ہے اقوام عالم کے بارے، یہ اس لیے ٹھیک ہے کہ اس بندے نے ساری عمر میری اطاعت کی، میرے نقش قدم پر چلا، میری سنت پہ چلا، لہٰذا یہ کسی ذاتی رنجش سے یا کسی دشمنی سے یا کسی غم و غصے سے یا کسی حسد اور بغض سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، حق کہہ رہا ہے، چونکہ یہ ساری زندگی حق کا پیروکار رہا ہے۔ بحیثیت مسلمان اللہ کریم نے تو ہمیں یہ منزل عطا کر دی اور یہ منصب عطا کر دیا اور بہت ہی بلند اور اعلیٰ منصب عطا کر دیا۔ اب ہمیں بحیثیت مسلمان دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ہم ایسے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں گواہی دیں گے؟ اگر قرآن حکیم کی اس ایک بات کو سمجھ لیا جائے، اپنا لیا جائے، تو کوئی مصیبت نہیں رہتی، کوئی دکھ نہیں رہتا، کوئی تکلیف نہیں رہتی، اور کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ اس لیے اسی کو صوفیاء فنا فی الرسول کہتے ہیں۔ فنا فی الرسول اہل اللہ میں ایک مقام و مرتبہ ہے، اس کے مشاہدے یا کشف کی بات الگ ہے کہ اس میں کشفن یا مشاہدے میں کیا نظر آتا ہے یا کیا ہوتا ہے، میں اس موضوع کی طرف نہیں آ رہا، لیکن یہ بات اس میں ضروری ہے کہ اس کی حرکات و سکنات اس کی اپنی نہ ہوں، وہ ہوں جن کا حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے، آپ کے ارشادات کے سامنے اس شخص کی اپنی رائے فنا ہو جائے، اسے فنا فی الرسول کہتے ہیں۔ اور کسی کو فنا فی الرسول نصیب ہو جائے، اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی؟ تو فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے تمہیں امت اوسط بنایا ہے، تمہارا سارا کردار اوسط ہے، معتدل ہے، اس میں نہ کمی ہے نہ بیشی ہے، اور اس لیے بنایا ہے کہ اقوام عالم پر روز محشر تم گواہی دو کہ یا اللہ انہوں نے یہاں زیادتیاں کی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم پر گواہی دیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہ ہو کفار تو کہہ دیں گے کہ یا اللہ یہ تو دنیا میں بھی ہمارے ساتھ دشمنی کرتا تھا، اب بھی ہماری دشمنی میں گواہی دے رہا ہے، یہ دنیا میں بھی ہمیں اچھا نہیں سمجھتا تھا، اب میدان حشر میں بھی ہمارے خلاف بنا ہوا ہے، تو پھر تمہارا ثبوت کیا ہوگا کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ تمہارا ثبوت یہ ہوگا کہ تمہارے پیغمبر، تمہارے نبی، تمہارے رسول آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نہیں اے اللہ ایسا نہیں ہے، یہ میرا متبع ہے، میرا غلام ہے، اور میرے فرمائے ہوئے احکام پر عمل کر کے اس نے زندگی بسر کی ہے، اس کے دل میں میری محبت کے دریا موجزن ہیں، اس کے اعضاء و جوارے میری سنت پر عمل پیرا رہے، اس کی پیشانی تیرے سجدوں سے منور رہی، اس کا دل تیری یادوں سے آباد رہا، اس نے زندگی کسی انتہا پسندی میں نہیں گزاری بلکہ اس نے زندگی اتباع سنت میں اور تیری اطاعت میں گزاری۔ جہاں تو نے تلوار اٹھانے کا حکم دیا اس نے تلوار اٹھائی، جہاں تو نے سر جھکانے کا حکم دیا وہاں اس نے سر جھکا دیا، جہاں تو نے صدقہ کرنے کا حکم دیا وہاں اس نے صدقہ رکھا، تو نے کھانے کی اجازت دی اس نے کھانا کھایا، تو نے روزے کا حکم دے دیا یہ روزہ دار بن گیا۔ یہ تو تیرا بندہ ہے اور میرا متبع ہے، یہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ ہمیں اپنے کردار میں یہ تلاش کرنا پڑے گا، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور جہاں جہاں کمی ہے اس کی اصلاح کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ ابھی وقت ہے، جب تک سانس باقی ہے تب تک آس ہے کہ مثبت تبدیلی اختیار کی جائے۔ پھر فرمایا جہاں تک تحویل قبلہ کا تعلق ہے تو اس میں بہت سی حکمتیں تھیں،
ایک حکمت یہ بھی تھی وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. لوگ عادی تھے مدتوں سے بیت المقدس کو قبلہ مانے ہوئے تھے. اب اسی عادت گزشتہ کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادھر رخ انور کر کے نمازیں ادا کی تو لوگ ساتھ شامل ہو گئے. لیکن دیکھنا یہ نہیں ہے کہ لوگ اپنی عادت پہ اصرار کرتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی غلامی میں کیسے ہے. اب یہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا تو ایک مدتوں سے چلا آ رہا تھا اور لوگ عادی تھے، اور وہی قبلہ یہودیوں کا بھی تھا، وہی عیسائیوں کا بھی تھا، اول مسلمانوں کا بھی وہی تھا. لیکن جب تحویل قبلہ کا حکم آیا اور حکم آیا کہ بیت اللہ کو حرم کو اپنا قبلہ مقرر کیجئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ادھر رخ انور پھیرا تو وہ لوگ جو محض اپنی عادت سے اسے سمجھے ہوئے تھے کہ ہمارے مزاج کے مطابق ہے، جب حضور نے رخ انور ادھر پھیرا تو جنہیں اتباع رسالت جن میں رس بس چکا تھا انہوں نے تو بغیر پوچھے رخ ادھر پھیر دیا، اور جن میں ابھی اپنی عادت پکی تھی کہ پہلے بھی تھا اب بھی ٹھیک ہے، وہ مذبذب ہو گئے. تو فرمایا تحویل قبلہ میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ دیکھا جائے، یہ بات سامنے آ جائے، یہ بات ظاہر ہو جائے، من یتبع الرسول، کون محمد الرسول اللہ کا اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون الٹے پاؤں واپس ہو جاتا. زندگی کیا ہے؟ یہی ایک امتحان ہے. ساری زندگی اسی بات کی پرکھ ہوتی ہے کہ ہم کتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، اور کہاں سے ہم اتباع رسالت چھوڑ کر ہوائے نفس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اپنے غم و غصے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اپنے ذاتی افکار کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اپنی رسومات کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اپنے رواجات کے پیچھے چلے جاتے ہیں. یاد رکھیں ہمارے روایات میں اور ہماری رسومات میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو شرعاً ممنوع نہیں ہیں، لیکن انہیں مباح سمجھنا ایک اور بات ہے. جو چیز شرعاً منع نہیں ہے اسے مباح سمجھنا یا ایسا کرنا ایک اور بات ہے، اور اس کو عبادت سمجھ کر کرنا بدعت بن جاتی ہے. کیونکہ عبادت وہی کام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے عبادت قرار دیا ہے، اور اگر وہ حضور اکرم سے، خلفائے راشدین سے، متقدمین سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے اور اسے ہم ثواب سمجھ کر کرتے ہیں تو بدعت بن جائے. اور یاد رکھیں ہر بدعت ایک سنت کو گرا کر اپنی جگہ بناتی ہے. سنت وہاں سے اٹھ جاتی ہے جہاں بدعت رکھی جاتی ہے، اور ہر بدعت حضور نے فرمایا جہنم میں ہوگی. ہر بدعت گمراہی ہے. کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بدعت ایک گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی. عید کا دن تھا، ایک شخص عید کے لیے نکلا. عید کی نماز ہونے میں کچھ وقفہ تھا، اس نے وہاں اشراق پڑھنے شروع کر دیے، نوافل ادا کرنے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے اور دیکھا کہ وہ نوافل پڑھ رہا ہے. تو جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے پوچھا بھئی یہ آپ نے کون سی نماز شروع کر رکھی تھی؟ حضرت ابھی عید کی نماز میں تو کچھ وقت باقی تھا اور اشراق کا وقت تھا، تو میں نے کہا چلو میں اشراق پڑھ لوں. آپ نے فرمایا تمہارے جہنم جانے کے لیے یہی کافی.
حیران ہو گیا، اس نے کہا ایسا آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ میں تو نوافل ادا کروں۔ فرمایا عید کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کوئی نوافل نہیں پڑھے۔ حضور سے ثابت نہیں ہے کہ نماز عید سے پہلے اشراق پڑھے جائیں، اور تم پڑھ رہے ہو، گویا خلاف سنت کر رہے ہو، اور خلاف سنت کوئی بھی عمل جہنم لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو اضافے اور جو رواج ہم بناتے ہیں، یہ اس دور کی بات ہے جو صحابہ کرام کا دور تھا، لیکن اس بندے کو اس نے استغفار کیا، اس نے توبہ کی، اس نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ نہیں تھا۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم نے رسومات کو عبادات کا درجہ دے دیا ہے۔ تو فرمایا مقصد یہ ہے، دیکھنا یہ ہے، آزمائش یہ ہے، امتحان یہ ہے، لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ وَمِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ، دیکھنا یہ ہے کہ کون اتباع رسول کرتا ہے۔ بات ختم ہو گئی، کوئی اعتراض، کوئی سوال باقی نہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ جب پتہ چلے کہ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، فوراً اس طرح سے شروع کر دے، بات ختم ہو گئی۔ کوئی دلیل، کوئی بحث، کسی جرح کی ضرورت نہیں۔ اور جو حضور کے خلاف کسی رواج کو، کسی رسم کو ثابت کرے اور اس پر ڈٹ جائے، تو آپ قرآن حکیم میں دیکھیں، کم و بیش جتنے انبیاء کا ذکر ملتا ہے، ان سے نہ ماننے والوں نے اور کفار نے یہی کہا تھا کہ ہمارے باپ دادا تو ایسے کرتے تھے، اور آپ چاہتے ہو کہ ہم باپ دادا کی رسومات کو اور ان کی پیروی کو چھوڑ دیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہم اسے کیوں چھوڑ دیں؟ اب ہمارے ہاں ایک بہت عام رواج ہو گیا ہے کہ اذان سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں، پھر تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، یا کوئی غزل نعت پڑھتے ہیں، پھر اذان کہتے ہیں، پھر اس کے بعد وہیں کھڑے ہو کر سپیکر پہ دعا کرتے ہیں۔ کیا یہ سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا حضور ایسا کرتے تھے؟ ہماری جوانی تک کوئی بھی ایسا نہیں کرتا تھا۔ ہم نے اپنے جوان عمر میں آدھی زندگی گزار دی، اس میں کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ آج دلیل یہ ہوتی ہے کہ درود ہی تو پڑھ رہے ہیں، تو وہ غریب بھی تو نوافل ہی پڑھ رہا تھا، اللہ ہی کو سجدہ کر رہا تھا۔ درود سارا دن پڑھو، ساری رات پڑھو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے عرض کی، یا کسی صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے اتنا وقت وقف کیا ہے وظائف کے لیے، اذکار کے لیے، تو اس میں 3 حصے میں کچھ تلاوت کرتا ہوں، کچھ تسبیحات پڑھتا ہوں، اور چوتھا حصہ صرف درود شریف پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر درود اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا حصہ دوسری تسبیحات پڑھوں اور آدھا حصہ درود شریف پڑھ لوں۔ فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں چوتھائی حصہ دوسری تسبیحات، جتنا وقت اگر میں نے 4 گھنٹے مقرر کیے ہیں 24 گھنٹوں میں، تو 1 گھنٹہ دوسری تسبیحات پڑھوں گا، 3 گھنٹے درود شریف پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر مجھے جتنا وقت ملے میں سارا درود شریف ہی پڑھتا رہوں تو اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا کر لو تو دنیا اور آخرت کی کوئی مصیبت تم پر نہیں آئے گی، 2 عالم کی مصیبتوں سے بچ جاؤ۔ درود شریف کا پڑھنا ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی دعا ہے جو 2 عالم کی سختیوں کی ڈھال ہے، لیکن درود شریف کو اذان کا حصہ بنانا درست نہیں ہے۔ اذان ایک الگ بات ہے، اور جتنی محمد الرسول نے فرمائی اور جو بلال حبشی نے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی اذان ہے۔
اب اس کے آگے پیچھے کوئی درود لگائے یا اس کے آگے پیچھے قرآن لگا لے، جو بھی لگا لے، اگر اس میں کمی کرے گا تو بھی خطا کار ہوگا، زیادتی کرے گا تو بھی خطا کار ہوگا، تو بھی مجرم ہوگا، چونکہ دیکھنا یہ ہے من یتبع الرسول، کون اتباع کرتا ہے محمد الرسول اللہ کا۔ ہمارے لوگوں کے پاس دلیل یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا ڈلوال میں کہ میں 2 کپ چائے پیتا ہوں، اگر 3 پی لوں تو کیا حرج ہے، چائے پی رہا ہوں، تو میں اتنی اذان کہتا ہوں کہ اس کا 2 دفعہ درود شریف پڑھ لوں تو درود شریف ہی ہے نا، کیا حرج ہے۔ میں نے کہا بزرگو، بوڑھا سا آدمی تھا، آپ قرآن پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں، تو فجر کی 2 ہی رکعتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کبھی 3، کبھی 4، کبھی 5 پڑھ لیا کریں۔ آپ بزرگ آدمی ہیں، کام کاج ہوتے نہیں، فارغ ہیں، تو آپ 2 پہ کیوں کھڑے ہو جاتے؟ نہیں وہ تو ہیں ہی 2۔ میں نے کہا اذان بھی ہے ہی اسی طرح اتنی، یہ چائے کا پیالہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے اور اس کی حدود و قیود ہیں، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی وہی حق ہے۔ اب اگر آپ اس میں کمی کریں گے یا اضافہ کریں گے تو آپ امت اوسط نہیں رہیں گے، آپ اعتدال پر نہیں رہیں گے۔ یہ تو ایک بات میں نے کہہ دی جو بہت عام ہو گئی ہے اور جس پر کہنے سے سب ڈرتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بات بتانی چاہیے۔ مجھے ایسا کرنے والوں سے امید نہیں ہے کہ وہ سنبھلیں گے۔ دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ کرے سنبھل جائیں، اللہ سب مسلمانوں کو ہدایت پہ رکھے، اللہ سب مسلمانوں کو حضور کا اتباع نصیب فرمائے۔ لیکن بدعت کی ایک مصیبت یہ ہوتی ہے، علماء حق فرماتے ہیں کہ بدعت سے توبہ بہت مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ بدعتی بدعت کو ثواب سمجھتا ہے، جب وہ سمجھتے ہی ثواب ہے تو توبہ کیوں کرے گا؟ گناہ سے توبہ آسان ہوتی ہے کہ گناہ کرنے والا بھی اپنے دل میں اسے جرم سمجھتا ہے اور کسی وقت اسے جرم سمجھ کر چھوڑ بھی سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے۔ لیکن جس بات کو وہ عبادت یا ثواب سمجھتا ہے وہ بدعت ہے، جرم وہ سمجھتا ہے ثواب ہے، ثواب سے توبہ بھی کامی نصیب ہوتی ہے۔ بدعت سے توبہ اللہ ہی کسی کو توفیق دے، اس لیے مجھے امید نہیں کہ جو اس مصیبت میں گرفتار ہیں وہ میرے کہنے سے باز آ جائیں گے۔ ایک دن مجھ سے ایک ساتھی نے پوچھا، کسی نے، عام آدمی تھا، کوئی اپنا ساتھی نہیں تھا، کہ جی ہم سلام ہی پڑھتے ہیں سپیکر پر تو اذان سے پہلے، تو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا بھئی آپ ایسا کریں، آپ کا گھر کہیں مسجد کے قریب ہے، آواز سپیکر کی پہنچتی ہے؟ جی پہنچتی ہے۔ میں نے کہا آپ کے ابا جی زندہ ہیں؟ زندہ ہیں۔ میں نے کہا کسی دن سپیکر آن کر کے مسجد کا 4-5 بار ابا جی کو سلام کہنا، ابا جی السلام علیکم، ابا جی السلام علیکم۔ میں نے کہا بلند آواز سے سر لگا کے کہنا، ابا جی امید ہے انشاءاللہ مسجد میں آ کر تمہیں مسئلہ سمجھا دیں گے، میں دیکھوں گا تم پر کتنے راضی ہوتے۔ اگر تم بھائی کو، والد کو وہاں سے سلام کہنا مناسب نہیں سمجھتے تو تمہیں عظمت رسالت کا کوئی احساس نہیں ہے کہ حضور اندر تشریف فرما تھے حجرہ مبارکہ کے، اور ایک صحابی کو دینی مسئلہ پوچھنا تھا اور صحرائی تھا، اپنا ریوڑ اور اپنے جانور چھوڑ کر اسے جلدی تھی، تو اس نے حجرہ مبارک کے باہر سے آواز دی، یا رسول اللہ میری گزارش سنیے، باہر تشریف لائیے۔ تو اللہ نے اس پہ کرم فرمایا، چونکہ مخلص تھا، اسے اسلام سے تو نہیں نکالا، لیکن کہا اولئک هم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اولئک هم الجاہلون، کہ دیوار کے باہر سے جو آپ کو پکار رہے ہیں ایسے لوگ بہت جاہل ہیں، بے وقوف ہیں۔ اس پہ بھی تنبیہ ہوئی کہ دیوار کے اندر حضور جلوہ، آپ نے باہر سے آواز کیوں دی؟ انتظار کرتے جب حضور اپنی مرضی سے باہر تشریف لاتے اور آپ سے پوچھتے، آپ کی طرف متوجہ ہوتے۔ اگر باہر تشریف لاتے اور کسی دوسری طرف متوجہ ہوتے تو بھی تمہاری جرأت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آواز لگاتے کہ آپ میری بات سنیے۔ ہاں جب تمہاری طرف متوجہ ہوتے تو پھر اپنی گزارش پیش کرتے، یہ تقاضا ادب ہے۔
در اقدس سے باہر کھڑا ہو کر آواز لگانے والا تو جاہل ہے، یہاں سے سپیکر پر سلام کہنے والا کیا ہوگا؟ مجھے کسی سے نہ کوئی رنجش ہے نہ دشمنی، میں ان مسلمانوں میں سے ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، لیکن حق ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں حق سے ہٹا دیتی ہیں۔ اگر کوئی عبادت میں، اگر کوئی اذان کہنے میں، اگر کوئی مساجد میں بھی اعتدال سے ہٹ گیا تو عام زندگی میں وہ معتدل مسلمان کہاں ثابت ہوگا؟ امتحان یہ ہے کہ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون اتباع رسالت کرتا ہے بلا عذر، اور کس کے دل میں اعتراض پیدا ہوتا ہے اور وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بہت مشکل کام ہے، بے چوں و چرا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس بات کی وجہ جانے اتباع کرنا اور غلامی کرنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی اور جن کا یقین ہے محمد رسول اللہ کی رسالت پر، جنہیں ایمان نصیب ہے حضور کی رسالت پر، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، جو حضور کریں گے وہ کریں گے، انہیں کوئی مشکل نہیں۔ اور جنہیں یقین حاصل نہیں ہے وہ اپنے اعتراضات، اپنی سوچیں، اپنے مشورے، اپنی رائے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، یاد رکھو اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ اکثر علماء کرام فرماتے ہیں یہاں ایمان سے مراد اعمال اور کردار ہے۔ ایمان تو ایک دعویٰ ہے، اور ہر دعویٰ ثبوت چاہتا ہے، ہر دعوے کے گواہ ہوتے ہیں۔ ایمان دعویٰ ہے اور اس کا گواہ ہے ہمارا کردار، ہمارے اعمال۔ جب بندہ یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اب وہ اتباع کرے محمد الرسول اللہ کا، اور اگر اس کی گواہی جھوٹی ہے، وہ اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کرتا، کام اپنی مرضی سے کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو اس دعوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ کو یہ سزاوار نہیں ہے کہ تم اتباع کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ اسے ضائع کر دے، اس لیے کہ یقیناً اللہ عالم انسانیت کے ساتھ شفیق بھی ہے، مہربان بھی ہے، بہت کرم کرتا ہے وہ۔ انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ اس کے کتنے عیبوں کو چھپاتا ہے، اس کے کتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو نہیں معاف کرتا وہ بھی دوسرے پہ ظاہر نہیں کرتا، اور اس کے گناہوں، اس کے عیوب، اس کی گستاخیوں کے باوجود اس پر نعمتوں کی بارش مسلسل جاری رکھتا ہے، اسے روزی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، حواس عطا کرتا ہے، سوچ بچار دیتا ہے، کتنی کتنی دنیا کی نعمتیں اسے وہ دیے جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بہت شفقت کا برتاؤ کرتا ہے، وہ بہت مہربان ہے۔ لیکن یاد رکھو اس کی مہربانیوں کو رد کرنا سب سے بڑی گستاخی ہے، اور اللہ کی مہربانیوں اور اللہ کی رحمت کو رد کرنے والا کون ہے؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس سے توبہ کی توفیق دیں، اتباع رسالت پناہی کی توفیق عطا فرمائے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور متبعین کے ساتھ زندہ رکھیں، متبعین کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اور اتباع کرنے والوں کے ساتھ یوم حشر کھڑا ہونا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے۔ جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔